خرم تھینکس فار جوائننگ اس. کتنے پیسے اور چاہیے پاکستان کو اس سال اپنی جو ادائیگیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگیاں اور ملکی معاملات کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو تقریباً کوئی 12 ارب ڈالرز کی ضرورت تھی فسکل ایئر 19 میں، اور اس میں زیادہ تر جو پورشن تھا وہ ڈیٹ ری پیمنٹ تھا، یعنی کہ قرضوں کی ادائیگیاں تھیں جو کہ تقریباً کوئی 9 ارب ڈالر کے قریب بنتی ہیں. اور ٹوٹل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس کی مد میں رفلی کوئی 12 ارب روپے نیٹ بیسس پہ درکار تھے. اور اس کے اگینسٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے اور جو سعودی عربین جو لیڈرشپ ہے، ان دونوں نے جو ہے وہ دو طریقے سے مدد کی ہے. ایک تو کیش ڈپازٹس کی فارم میں کی ہے، اس کی کاسٹ کافی کم ہے، 3.25% کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دینے کی بات کی. تو ٹوٹل جو پیکج بنتا ہے وہ رفلی کوئی 14 بلین ڈالرز کا بنتا ہے. اس کے اوپر ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی ہے، جو اگلے ایک سال کی آپ کو جو ہے وہ بریج ہوگی فنڈنگ، جو کہ 12 ارب ڈالر کی نیٹ ریکوائرمنٹ تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، وہ آپ کو یہاں سے پوری ہو رہی ہے. اور اس میں اچھی بات یہ آئل پرائسز بھی نیچے آ گئی رفلی کوئی 20-25%. اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ڈی آئی کی مد میں جو ہے وہ دونوں کنٹریز نے ریفائنری لگانے کی بات کی ہے، جو سی پیک کے کانٹیکس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، جس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے رفلی کوئی 8 سے 9 بلین ڈالرز کی بنتی ہے ایک ریفائنری کی، جو کہ پاکستان میں لارجسٹ ہوگی. اور وہ سارا چائنیز جو ریفائنڈ پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کرے گی پاکستان کے تھرو. یہ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی کوئی 8 سے 8.5 بلین ڈالرز کی بات کی ہے سملر جو ہے ریپلیس کرنے کی، کہ وہ بھی ایک ریفائنری کی لگائیں گے اور دوسری سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو میرے خیال میں ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ تھی 12 ارب ڈالر کی تھی. ایک سال کے عرصے میں تقریباً کوئی 13-14 ارب ڈالر کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہماری ہوئی ہے، جو کہ ایک آپ کو کوشن دے دیا ہے اس نے کہ آپ جو ہے ان دا مین ٹائم پلان کریں اور اپنی نئی پالیسیز جو ہے اپنائیں یا پھر آئی ایم ایف سے بات کریں. لیکن اصل نیڈ تو خرم وہیں کی وہیں ہے نا. اگر ہم بات کریں، آپ نے جس طرح سے کہا یہ تو ساری فیوچر کمٹمنٹس ہیں، یہ تو میٹیریلائز ہونے میں ٹائم بھی لگے گا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچوئل انویسٹمنٹ یا ایکچوئل فنڈ پاکستان میں آئے کتنے، اسٹیٹ بینک میں کتنے آئے، تو وہ تو ہمیں ہارڈلی 3 سعودی کا اور 1 ہمیں یو اے ای سے اور اس کے بعد 1 چائنا سے، تو ملا کے ہم 5 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں. باقی تو اسٹل ان پائپ لائن. دیکھیں، جو ٹوٹل کیش ریکوائرمنٹ ہے وہ رفلی کوئی 6-6.5 بلین ڈالرز کی ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کے 3 سے 4 بلین ڈالرز ابھی آ چکے ہیں. اور آئی تھنک ریمیننگ جو ہے وہ آپ کو 3 سے 6 بلین ڈالرز کے قریب جو ہے وہ جو سپورٹ ہے وہ آئل امپورٹ کی جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل امپورٹ آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے. دیکھیں اچھی بات کیا ہے اس میں، یہ ہے کہ 6 بلین ڈالرز کی جو بات ہو رہی ہے تھرو آئل امپورٹس بیسڈ آن ڈیفرڈ پیمنٹس، اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں 30% جو ہے آئل آپ کا نیچے آ گیا ہے، پلس آپ کی جو پیمنٹ ہے جو 6 بلین ڈالر کی پیمنٹ ہے، یعنی کہ جو میں 12 بلین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس میں یہ 6 بلین ڈالر انکلوڈیڈ ہے سر. تو اگر 6 بلین ڈالر آپ کو آئل کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں مل گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سال 6 ارب ڈالر رفلی نہیں دینے، اور وہ اگلے سال جائیں گے، اور پھر وہ اس کے اوپر رول اوور آپ کو ملتا ہے اس کا ایک انسینٹیو. اگر یہ دونوں گورنمنٹ دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے 2-3 سال کی بات ہو رہی ہے، ویسے جو ڈیفرڈ پیمنٹ ہے وہ 3 سال کی ہے. خرم لاسٹ پوائنٹ میرے پاس چونکہ 40 سیکنڈ اور ہیں، کوئکلی مجھے آئی ایم ایف کے حوالے سے بتائیے گا کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے. ہم ہر دفعہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں فائنینشیل ہیڈز کی جانب سے اور باقی منسٹرز کی جانب سے. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، یہ اس میں سرٹینٹی ہونی چاہیے. ہماری فائنانس منسٹری کی طرف سے ایک جو ہے بالکل ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں 2-3 مہینے لگیں گے. اس کی وجہ یہی ہے اسد کہ ہمیں یہ جو 13-14 بلین ڈالر کی ایک فیسلٹی ملی ہے، ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ میرٹ بیسڈ کنڈیشنز پہ بات کریں، اور پھر میرے خیال میں 2-3 مہینے میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کلیئر ہو جائے گا، اور ہوپ فلی کنڈیشنز بہت زیادہ نہیں ہوں گی. تھینک یو خرم. تھینک یو.